نور محمد صلى الله پیر حضرت علامہ مولانا محمد عاقب صاحب قبلہ شافعی مقدس اللہ العالی کی ہوگی، اور وہ بصیرت افروز اور تفصیلی تقریر فرمائیں گے. اس کے بعد پھر صلاۃ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سلسلہ قادری ہے مبارک میرا، سلسلہ قادری ہے مبارک میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی. معزز سامعین کرام، ہم خاص طور سے اہل بھیونڈی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جو دامن ہم نے تھاما اور جو ان کے سلسلے میں مرید ہوئے، تو پیری مریدی کے آداب کیا ہوتے ہیں، سلسلے کو لے کر ایک مرید کو کیا سوچنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، اور سرکار بغداد سے ہم مریدوں کا تعلق دل کا کیسا ہونا چاہیے، یہ سب بھی جاننا بہت ضروری ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں مرید تو الحمدللہ بہت پہلے ہو گیا تھا سرکار تاج الشریعہ کا، اور مطلب میں ابھی مدرسہ بھی نہیں گیا تھا پڑھنے کے لیے. اس سے پہلے جب 10ویں میں پڑھتا تھا اس وقت میں مرید ہو گیا تھا. لیکن مجھے پیری مریدی کے آداب اور سرکار بغداد سے کیسا دل کا تعلق ہونا چاہیے، اور سلسلہ قادریہ کیا ہے، اور اس تعلق سے زیادہ فیض حاصل کرنے کے لیے سلسلے سے کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے، یہ ساری باتیں مجھے حضرت مولانا وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ سے معلوم ہوئی. اور قادریت کیا ہے حضرت نے مجھے بتایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل بھیونڈی کے لیے حضرت کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. صرف مرید ہونا اور اپنے آپ کو قادری لگا دینا یہ مقصد نہیں ہے پیری مریدی کا. ابھی 11ویں شریف کی یہ محفل ہے، سرکار غوث پاک کی یاد میں ہم سب جمع ہوئے ہیں. تو سرکار غوث اعظم سے حصول فیض کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں مرید ہوا جائے، کیونکہ سرکار بغداد نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میرے مرید کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے. ایک بار فرمایا کہ اللہ نے میرے مریدوں کو میرے حوالے کر دیا. تو 2 شرط ہیں، ایک عقیدت سچی ہو، دوسرا عقیدہ صحیح ہو. تو وہ قادری غلام توبہ سے کے بغیر نہیں مر سکتا. عقیدت سچی ہو اور عقیدہ سچا ہو تو اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم کی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں کرم فرمائے گا، اور اس قادری غلام کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے گی. اور مرید جو بھی ہوتے ہیں کسی بھی سلسلے میں ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ اس سلسلے کے بزرگوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں. اس سلسلے کے بزرگوں کا روحانی فیض جو ہے، جو اس سلسلے میں جاری ہے، اس فیض کے دریا سے ہمیں بھی کچھ چھینٹے اور موتی حاصل ہو. یہ اصل مقصد ہے پیری مریدی کا. اور جب کوئی بھی پیر مرید کراتا ہے تو جو وعدہ لیتا ہے وہ یہی ہے، شریعت پر استقامت. شریعت پر استقامت، عقیدہ سچا رکھے گا، عمل صحیح رکھے گا، تمام فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کرے گا، ہر قسم کی بے حیائی، بدی، گناہ، بد مذہبوں کی صحبت، گانے بجانے، تماشوں، ان سب سے دور و دفور رہے گا. پیری مریدی کی جان اور مقصد اصل یہی ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے، یہ کہ ان کا جو قادری سلسلہ ہے وہ عام لوگوں کے قادری سلسلے سے ذرا نرالا ہے. سلسلہ قادریہ، منوریہ، معمریہ. اور بھی حضور حافظ ملت نے غالباً 2-3 سلاسل میں ان کو مرید کیا ہے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ حضرت
سلسلہ قادریہ کی فضیلت بیان کرے. میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اسی لیے لے کر آیا. میری گزارش ہے حضرت سے، سلسلہ قادریہ معمریہ منوریہ یہ سلسلہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ویسے بھی عام طور پہ بھی سلسلہ قادریہ کے غلاموں کے لیے کیا بشارتیں ہیں، اور اس سلسلے کے فضائل کیا ہیں، اور قادریوں کو کیسے آداب رکھنے چاہیے. اور الحمدللہ حضرت کی صحبت سے مجھے یہ سب طریقت کے بارے میں کافی معلومات ملی ہیں، اور میں نے جو بھی کام کیا ہے اپنی زندگی میں حضرت کی اشارے اور مشورے ہی سے کیا ہے، اور ہر کام میں مجھے الحمدللہ برکت ملی ہے. چاہے جامعہ امام احمد رضا رتناگری میں تعلیم جاری رکھنا ہو، یا اس کے بعد ثقافت السنیہ جانا ہو، یا تو پھر جامعہ امام احمد رضا میں 4 سال مدرس، پھر 1 سال جامعہ ہرا میں، پھر اس کے بعد جامعۃ الازہر. ہر موڑ پہ حضرت سے مشورہ کیا. حضرت سے شادی کرنے سے پہلے بھی حضرت سے مشورہ کیا، اور حضرت کے مشورے ہی سے میں نے شادی کی ہے، جہاں حضرت نے اشارہ فرمایا. اور الحمدللہ 16 سال ہو گئے، کامیاب شادی ہے، اور 5 بچے ہیں مجھے، 3 لڑکے 2 لڑکیاں. یہ سب حضرت کی دعاؤں اور ان کے مشورے کا فیض ہے جو بزرگان دین کا چلا ہے، اور ان کے ذریعے مجھے ملا ہے. اور آج بھی پہلے کی طرح ہی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اور دیکھیے آج کل جو ہے تواضع اور انکساری لوگوں سے کم ہوتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ علماء میں بھی تواضع انکساری جو ہے بہت کم دیکھنے ملتی ہے ابھی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ اس کا مقام لوگوں میں بلند کرتا ہے، اس کی عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے. ابھی میں آیا تو حضرت مولانا عامر مصباحی صاحب میرے لیے یہاں سے اٹھ گئے، وہاں بیٹھے. یہ تواضع ہے، یہ بھی گلشن حافظ ملت کے پروردہ ہیں. حالانکہ وہ کچھ کم علم شخصیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے علم میں زیادہ ہوں، لیکن یہ ان کا تواضع ہے، اور یہ تواضع بھی انہوں نے حضرت مولانا وقار صاحب کی صحبت میں سیکھی. عالم بننے سے پہلے ہی وہ بھی مولانا وقار صاحب کی صحبت میں رہا کرتے تھے. بھیونڈی والے حضرت کو پہچانے، حضرت کی شخصیت کو جانے، ان کے قریب آئیں، ان سے فیض لیں. سلسلہ قادریہ کا سچا فیضان حضرت سے میں نے دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے. میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا اپنی تقریر میں، میری یہی گزارش ہے کہ حضرت جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال کریں. اور میں نے جن باتوں کی طرف جو ہے گزارش کی ہے تو اس سلسلے میں حضرت کچھ ارشاد فرمائے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. معمار ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک